اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ طیبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعن دائم علی اعدائہم اجمعین اللہم لا اجد لذنوبی غافرا ولا لقبائحی ساترا ولا لشیء من عملی القبیح بالحسن مبدلا غیرک۔ یہ آج کی عبارت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ خدایا میرے گناہوں کے لیے بخشنے والا، میرے عیوب کے لیے پردہ پوشی کرنے والا، میرے قبیح اعمال کو نیکیوں میں تبدیل کرنے والا تیرے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اس جملے کی ذیل میں چند مباحث ممکن ہیں کہ سب سے پہلے جو مبحث ہے وہ خداوند قدوس کی صفات میں کہ اللہ تبارک و تعالی غفور اور ستار ہے۔ اس کے بعد جو مبحث ہے وہ گناہوں کی تقسیم ہے کہ کون سے گناہ قابل بخشش ہیں اور کون سے گناہ قابل بخشش نہیں ہیں۔ تیسرا مبحث جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو قبیح اعمال نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں وہ کس طرح ممکن ہے کہ قبیح اعمال ایک مرتبہ وہ اعمال بخش دیے جاتے ہیں تو اس کی صورت ایک سمجھ میں آتی ہے اور واضح ہے، لیکن مبدل بحسن ہو جائیں کبھی اعمال، وہ کس طرح ممکن ہے؟ آیا یہ عدالت خداوند قدوس کے خلاف نہیں ہے؟ تو یہ مباحث ہیں جو یہاں پر مطرح ہونے چاہیے اور ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو آج کا مطلب یہ ہے کہ خداوند قدوس کی ذات ستار ہے، غفار ہے، کہ لا اجد لذنوبی غافرا، اے خدا تیرے علاوہ میرے گناہوں کو بخشنے والا اور کوئی بھی نہیں ہے، میں نہیں پاتا ہوں کسی اور کو جو گناہوں کو بخشنے والا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے نام رکھے ہیں، اسماء اور صفات بیان کی ہیں اپنے طرف سے، ان میں سے ایک اسم غفور ہے یا غفار۔ غفور اور غفار دونوں مبالغے کے معنی میں ہیں، جس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ بخشنے والی ہے، وہ سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اس کے ذیل میں بہت سی آیات ہیں جو خداوند قدوس کی صفت غفوریت کو بیان کرتی ہیں۔ مثلا سورہ یوسف میں 87 نمبر آیا ارشاد ہے کہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، خداوند قدوس کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہوگا
مگر قوم کافر، جو روح گردان ہو خداوند قدوس کی طرف سے وہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں گے، ویلا کوئی بھی رحمت خدا سے مایوس نہیں ہوگا۔ ایک اور آیت ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو غفور الرحیم۔ سورہ زمر ہے، آیت نمبر 53۔ قل یا عبادی، کہیے کہ اے میرے بندو، ان میں سے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں انہیں کہیے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ جو اسراف کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اپنے نفس کے اوپر، انہیں کہیے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ غفار الذنوب ہے اور وہ سب گناہ بخشنے والا ہے، کیونکہ وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ ایک اور آیت میں ارشاد رب العزت ہے وَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 39، کہ جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں، یہ جو ظلم ہے، ظلم سے مراد وہی گناہ ہے کہ آگے جملہ آئے گا اور اس طریقے کی بات گزر بھی چکی ہے کہ ظلم تو نفسی، اے خدا میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی خدا کی مخالفت دروا کے ظلم در نفس ہے، اپنے نفس میں ظلم کرنا ہے، اپنے نفس پہ اوپر ظلم کرنا ہے، کیونکہ اس کا نقصان خداوند قدوس کی ذات کو نہیں ہوتا، تو یہ انسان اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے۔ تو یہ ہے کہ من تاب من بعد ظلمہ، جو توبہ کرتا ہے ظلم کرنے کے بعد، یعنی گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے، وہ اصلح اور نیک اعمال انجام دیتا ہے، فإن اللہ یتوب علیہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غفور ہے، رحیم ہے۔ یہاں ایک اور آیہ میں سورہ انفال ہے، آیت نمبر 69، کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تقوی اختیار کرو خدا کے لیے، خدا سے ڈرو، وہ غفور الرحیم ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ان آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندے کے جتنے بھی گناہ ہوں خداوند قدوس ان کے لیے غفار ہے، وہ خداوند قدوس توانا ہے کہ ان گناہوں کو معاف کر دے۔ اس کے بعد ایک روایت ہے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والے کی 4 نشانیاں ہیں، 4 علامتیں ہیں۔ اما علامت التائب فاربعۃ، تائب شخص جو توبہ کرنے والا ہے اس کی 4 نشانیاں ہیں۔ النصیحۃ للہ فی عملہ، پہلی نشانی، پہلی علامت، تو عمل میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص ہو جاتا ہے۔ نصیحت کے یہاں معنی خالص ہو جانا ہے،
کہ اعمال میں خدا کے لیے خالص ہو جاتا ہے، یعنی اس کے عمل خالصتاً للہ ہو جاتے ہیں. ایک دوسری علامت ترک الباطل، جو بھی شے باطل ہو وہ اسے ترک کر دیتا ہے. اس کے بعد تیسری علامت یہ ہے کہ وہ لزوم الحق ہے، جو چیز حق ہو اس کو اپنے اوپر لازم کر دیتا ہے. چوتھی علامت جو ہے والحرص علی الخیر، وہ نیکی کرنے پر حریص ہوتا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے لگ جاتا ہے. تو یہ چیزیں اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائیں تو وہ تائب اللہ ہوتا ہے، اور جو تائب اللہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے. پھر اسی دعا کے جملے میں جو استعمال ہوتا ہے لفظ کہ وَلَا لِقَبَائِهِ سَاطِرًا، اے خدا میں تیرے علاوہ گناہوں کو پردہ پوشی کرنے کا سبب نہیں جانتا ہوں، نہیں پاتا ہوں. تو ہی ہے میرے گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والا، عیوب کی پردہ پوشی کرنے والا. اور یہ بھی خداوند قدوس کا اسم ہے ستار، ستار العیوب. خداوند قدوس ستار العیوب ہے. اور خداوند قدوس کی جو یہ چادر ستاریت ہے یہ اتنی تو وسیع ہے کہ سارے گنہگار اس کے نیچے ہیں، جبکہ خوار و رسوا نہیں ہوتے. اور انسان جب تک مخفی حالات میں گناہ کرتا ہے تب تک خدا کی ستاریت بھی اسے شامل حال ہوتی ہے. جب لوگوں سے مخفی ہو کر گناہ کرتا ہے تو خدا بھی اس کو رسوا نہیں کرتا. لیکن جب وہ انسان جرأت پیدا کرتا ہے کہ وہ عیاں گناہ کرنے لگ جائے، لوگوں کے سامنے گناہ کرنے لگ جائے اور گناہ پر افتخار کرنے لگ جائے، تو پھر اللہ کی ستاریت بھی اسے اٹھ جاتی ہے، اور پھر اس کے گناہ لوگوں کے سامنے کھلے کھلے رہ جاتے ہیں اور وہ رسوا ہونے لگ جاتا ہے. بہت سی روایات میں حکم آیا ہے کہ اپنے آبرو کا خود ہی خیال کیجیے. جب تک اپنے آبرو کا، اپنے عزت و وقار کا خود خیال کریں گے تو خدا کی ستاریت بھی شامل حال ہوگی. جب خود تم اپنے آپ کو رسوا کرنے لگ جاؤ گے اور گناہوں کو عیاں کرنے لگ جاؤ گے، لوگوں کے سامنے گناہ کرنے میں ہچکچاہٹ نہیں کرو گے، تو خداوند قدوس بھی وہ پردہ اٹھا لے گا. ایک روایت ہے کہ من تاب تاب اللہ، جو توبہ کرتا ہے خدا اس کی توبہ قبول کرتا ہے. وَأُمِرَتْ جَوَارِحُهُ أَن تَسْتُرَ عَلَيْهِ، پھر امر دیا جاتا ہے ان کے اعضاء اور جوارح کو کہ اس کے گناہوں کو مخفی کر دو، پردہ پوش کر دو. وَبِقَاعِ الْأَرْضِ أَن تَكْتُمَ عَلَيْهِ، اور زمین کو حکم ہوتا ہے کہ اس کے عیوب کو چھپا لو. وَأُنْسِيَتِ الْحَفَظَةُ مَا كَانَ تَكْتُبُ عَلَيْهِ،
اور جو لکھنے پر مقرر کردہ فرشتے ہیں ان سے وہ اعمال بھلا دیے جاتے ہیں اور وہ لکھ نہیں پاتے۔ یہ توبہ کا فائدہ ہے کہ خداوند قدوس اس کے گناہوں کو پردہ کر دیتا ہے، اعضاء جوارح کو کہتا ہے کہ معافی رکھ دو۔ ایک اور روایت ہے، یہ معاویہ بن وہب چھٹے امام سے روایت کرتے ہیں کہ جب ایک مومن عبد توبہ کرتا ہے، توبہ نصوح، توبہ نصوح وہی نصیحت سے لفظ ہے، یعنی خالص توبہ کرنے والا۔ جب کوئی شخص خالص توبہ کرتا ہے تو خداوند قدوس اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اور پھر دنیا اور آخرت میں اس کے اوپر اللہ پردہ ڈال دیتا ہے تاکہ وہ رسوا اور خوار نہ ہو۔ راوی سوال کرتا ہے کہ مولا کس طرح خداوند قدوس یہ پردہ پوش کر دیتا ہے اور مخفی کر دیتا ہے، چادر ڈال دیتا ہے؟ فرمایا جو لکھنے والے ملائکہ ہیں اعمال کو، اللہ گناہ ان سے بھلا دیتا ہے اور وہ لکھ نہیں پاتے۔ جب قیامت کے دن وہ آتا ہے تو اس کے اعمال پر، یعنی برے اعمال پر کوئی شاہد نہیں ہوتا۔ اس طریقے سے خداوند قدوس ان قبائح کو مستور کر دیتا ہے، پردہ پوش کر دیتا ہے، عیوب کو پردہ پوش کر دیتا ہے۔ ایک اور روایت ہے اسی امام سے کہ جو بھی عبد مومن ہے اس کی ایک شبیہ عرش کے اوپر ہے، یعنی یہ جو انسان ہے دنیا میں، اس کی ایک شبیہ، اس کا ایک مجسمہ، اس طریقے کا ایک آدمی عرش پر بھی ہے۔ تو جب عبد مومن رکوع اور سجود میں مشغول ہوتا ہے تو عرش پر جو اس کی تمثیل ہوتی ہے وہ بھی رکوع اور سجود میں مشغول ہو جاتی ہے، اور جب ملائکہ اس طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے لیے دعا اور استغفار کرتے ہیں۔ لیکن جب عبد مومن گناہ میں مشغول ہو جاتا ہے تو اللہ اس کی تمثیل کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے تاکہ ملائکہ اس کو دیکھ نہ سکیں۔ یہ لطف خداوندی ہے، دیکھ نہ سکیں، اور وہ ملائکہ کے سامنے تمثیل کھلی نہیں رہتی، عیب مستور ہو جاتے ہیں ملائکہ کے سامنے اس کے۔ تو یہ خداوند قدوس کا لطف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لطف سے وہ بندے جو گناہ کار ہوتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں تو خداوند قدوس ملائکہ سے ان کے پردے کو ان کے گناہوں کو چھپا دیتا ہے، پردہ پوش کر دیتا ہے۔ اور ایک دعا ہے کہ یا من اظہر الجمیل وستر القبیح، اے خدا کہ جمیل کو تو ظاہر کرنے والا ہے، نیکیوں کو ظاہر کرنے والا ہے، اور میرے برائیوں کو پردہ پوش کرنے والا ہے۔ تو پردہ پوش اسی طریقے سے خداوند قدوس کرتا ہے اور نیکیوں کو اسی طریقے سے ظاہر کرتا ہے۔ یہ اس کا لطف اور کرم ہے۔ پھر اگلی بحث انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔